Gandhi sir, please deliberate on this issue. Who are the addressees of Quran? Muslims, people of the book, idolaters? What about the rest of faiths and religions? Atheists, Buddhists, others Quran does not mention or address them. It confines itself to faith in Arabia. It does not mention the eternal faith. What would you say to them? For Quran to be universal, it has to address every faith. اگر مہربانی کر کر اس کا مجھے جواب تھوڑا سا دے دیجیے، شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ دنیا میں کوئی چیز جو انسانوں کو خطاب کرے گی وہ یونیورسل ہو ہی نہیں سکتی، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شاعر، یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہو اور اس خطاب کے ساتھ ایک ایک دنیا کے علاقے، ایک ایک قبیلے، ایک ایک فرد، ایک ایک تہذیب کو اپنے خطاب میں شامل کر لے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانوں سے جب بھی بات کی جائے گی تو ہمیشہ جس وقت بات کی جائے گی اور جن لوگوں سے بات کی جائے گی ان کے لحاظ سے بات کی جائے گی۔ تو قرآن مجید سرزمین عرب میں نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ ایک قوم کے فرد تھے، ایک علاقے میں رہتے تھے، آپ کی ایک تہذیب تھی، آپ کی ایک تاریخ تھی، آپ کی قوم کی بھی ایک تاریخ تھی، اور ایک زمانہ تھا جس میں آپ نے یہ سب کیا۔ یعنی اگر آپ آج سے 1400-1500 سال پہلے کے عرب کا تصور کریں تو اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں انہی سے بات کی ابتدا ہوگی۔ اس سے مختلف کوئی طریقہ اگر قرآن اختیار کرتا تو پھر اس کو نہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہونا چاہیے تھا، نہ عرب میں نازل ہونا چاہیے تھا، پھر آسمان سے قرآن کی آواز ہر دور میں آتی رہنی چاہیے تھی، اور وہ بھی اگر عالمگیر قسم کی آواز ہوتی تو ایک ہی وقت میں تو دنیا کے ہر قبیلے کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ تو ادھر کچھ اور کہا جا رہا ہوتا، مجھے کچھ اور کہا جا رہا ہوتا، آپ کو کچھ اور کہا جا رہا ہوتا۔ تو یہ در حقیقت ایک بالکل باطل غلط مقدمہ ہے جو لوگوں نے قائم کر لیا ہے۔ اعلیٰ درجے کا ادب، اعلیٰ درجے کا وعظ، اعلیٰ درجے کی تعلیم ہمیشہ مخاطبین کی رعایت سے ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی بالکل ایسے ہی کیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ انسان ہیں، اور انسانوں کا جیسے کہ آج کل کے زمانے میں آپ کے علوم استقراء کرتے ہیں تو سروے کے لیے ایک سیمپل منتخب کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گویا ان کا انتخاب کیا۔ وہ انسان تھے، ہم سب انسان ہیں، ان کو خطاب کیا، اور ایک پس منظر تھا، ایک زبان تھی، ایک ادب تھا، اس کے محاورے تھے، اس کی تلمیات تھیں، ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اب تم باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو ہم جب اعلیٰ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس دور میں جا کے بات کو سمجھتے ہیں۔ وہ بات تو اس دور ہی میں کہی گئی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ہدایت کے پہلو سے عالمگیر ہو جاتی ہے۔ یعنی حضرت یعقوب کی اپنے بچوں کو نصیحت قرآن نقل کرتا ہے، لقمان کی نصیحت نقل کرتا ہے۔ لقمان نے وہ نصیحت کب کی؟ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ زمانہ قبل مسیح میں کی ہے، کس بستی میں کی ہے وہ بھی نہیں جانتے ہم۔ یعنی بہت سی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن کوئی تحقیق نہیں ہے جو حتمی طور پر بتا سکے۔ وہ جو نصیحت ہے وہ کی تو لقمان نے ہے، اور کی اپنے بیٹوں کو ہے، اور کی بھی ایک خاص زمانے میں ہے، لیکن اس میں عالمگیر صداقتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ آج بھی شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں تو کیوں آپ کا بڑا شاعر بھی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ وہ کیا اسرار ہیں فطرت کے جو اس نے بیان کیے ہیں؟ وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک عالمگیر سطح پر خطاب کر لیا گیا ہے، کردار ہیں، اسی معاشرے کے کردار ہیں، بلکہ تاریخ کے کردار ہیں، ان کی زبان سے وہ باتیں کہلوائی گئی ہیں اور وہ عالمگیر صداقتیں بن گئی ہیں۔ تو ایک زندہ کلام جو ایک زمانے میں لوگوں کو متاثر کرے، ان کے دل و دماغ کو تسخیر کرے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس وقت جو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں،
آج سے 400 سال بعد پیدا ہونے والی دنیا کے اندر جو چیزیں وجود میں آئیں گی، جو نئی نئی ایجادات ہوں گی، کوئی شخص ان کے اجنبی سے نام لے کے ہمارے سامنے گفتگو کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو پاگل قرار دیں گے، اس کی بات بے معنی ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہی لوگ مخاطب ہونے چاہیے تھے جو اس وقت موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس نمونے کو انتخاب کیا اور اس کے بعد عالمگیر صداقتیں اپنے پیغمبر کی زبان سے دیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اس میں جس پیغمبر کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کی، وہ عرب کے لیے خدا کی عدالت تھی اور انسانیت کے لیے قیامت تک خدا کی ہدایت ہے۔ تو ہدایت ہمیشہ اس طرح حاصل کرتے ہیں۔ اس میں بدھ مت کا ذکر کیا جاتا تو عرب کہتے کہ یہ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہو، جی شنتو مذہب کا ذکر کیا جاتا تو وہ منہ نوچ لیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں سے ہمیشہ خطاب جس زمانے میں کیا جائے، جس دور میں کیا جائے، زندہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب ان کی جانی پہچانی چیزوں کا ذکر ہو، انہی کی بنیاد پر ان سے دلیل دی جائے۔ اور قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ساری دنیا کا ذکر کرے گا، وہ تو اپنے مخاطبین کے سامنے دلائل رکھ رہا ہے، توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، اعلیٰ اخلاق کے دلائل، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے دلائل، یہ سب عالمگیر صداقتیں ہیں۔ لیکن یہ بیان جن لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہیں، زبان بھی ان کی ہوگی، محاورہ بھی ان کا ہوگا، واقعات بھی ان کے ہوں گے، دلیلیں بھی ان کی ہوگی، تاریخ بھی ان کی جانی پہچانی ہوگی۔ بالکل سر، واضح ہوگی بات۔ یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنے زمانے اور پس منظر سے باہر کھڑے ہو کے نہیں کی جا سکتی، وہ ان نیچرل ہوگی۔ وہ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چھوٹا موٹا خدا بنایا ہوتا تو شاید اس سے بات ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، انسان تو محدود ہے۔